الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جو ہے اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ ایک آیت ہے انشاءاللہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ آج کا درس ہے ہمارا۔ اس آیت میں جو موضوع بیان ہوا ہے یا اس بنیاد کے حوالے سے جو موضوع آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھیں گے، وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے مطلوبہ اوصاف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو پچھلا درس تھا اس میں بھی یہی مطلوبہ اوصاف جو ہے وہ بیان ہوئے تھے۔ وہ بیان ہوئے تھے سورہ الفتح جو ہے اس کی آیت نمبر 28 اور 29 کے حوالے سے۔ آج یہ دوسرا مقام ہے جس میں وہی اوصاف جو ہے وہ دوبارہ بیان ہو رہے ہیں، البتہ ان کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے۔ میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم سب کے غور و فکر کے لیے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بعض اوقات جو ہے وہ ایک خطابی انداز ہوتا ہے نا، تقریر کا انداز، اور ایک جو ہے نا وہ کچھ غور و فکر کا جو ہے نا وہ تقاضا ہوتا ہے کہیں۔ وہاں وہ جو ایک خطاب کے اندر جو ہے وہ جذباتی بات ہوتی ہے نا، وہ جذباتی نہیں ہوتی بلکہ اس میں غور و فکر جو ہے اس کی زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ آج ہمارا جو یہ درس ہے اس میں غور و فکر کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ رہنی چاہیے، غور فکر اس میں ہونا چاہیے، اور اسی میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں تو وہ ہم سے کس درجہ یا کس حد تک جو ہے وہ ہم سے متعلق ہیں۔
دو باتیں جو ہے نا وہ میں پہلے عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس آیت کا جو آغاز ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے یا یہ آیت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں نا ان میں بھی ایک درجہ بندی ہے۔ ایک ایمان والے وہ ہیں جنہیں قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی ایمان والے، حقیقی مومن۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض ایمان والے وہ ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ایک مرض کا شکار جو ہے وہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اس مرض کو نفاق کہا گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ منافق۔ اور منافق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق ہے شعوری اور ایک ہے غیر شعوری۔ تو جو اس وقت میرے پیش نظر ہے وہ غیر شعوری منافق ہے۔ ویسے مختلف درسوں میں ہم ان پر بات کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ منافق اور صادق الایمان جو ہے نا اس کے درمیان میں ایک ہے جسے کہتے ہیں کہ ضعف ایمان، یعنی نہ تو وہ ان میں آ رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، نہ وہ منافقوں کے اندر جو ہے وہ شمار ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے منافق کے اندر شمار جو ہے نا وہ بھی کچھ درجے ہیں نا، گزرتا گزرتا بندہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ غیر شعوری منافق کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور جھوٹ بولتا ہے، بہانہ کرتا ہے جھوٹا۔ پھر اس کے بعد وہ درجہ آتا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں اسے جو صادق الایمان ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ان سے ایک بغض ہو جاتا ہے۔ یہ آخری سٹیج ہے۔ اور جیسے قرآن حکیم کے اندر بھی آیا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب یہ بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟ سفہا کس کو کہتے ہیں؟ جو صادق الایمان، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں، تو ان سے یہ بغض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو پھر ایک جو ہے نا وہ یہ مرحلہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ جو ضعف ایمان ہے اس میں انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اگر یہاں سے واپسی ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر اگر اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر آگے وہ اگلے جو ہے وہ اگلی کیٹیگری جو ہے نا اس میں اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب اس کے اندر اس کا شمار جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال
قرآن کریم کے اندر جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو یہ تینوں مخاطب ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جی تبھی جو ہے وہ ہدایت انسان کو ملتی ہے جب اسے پتہ چلے کہ یہ کس کے لیے، یعنی یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے یا ضعف ایمان میں مبتلا لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یا صادق الایمان جو ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے۔ رہنمائی سب کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کمی کا ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کسی کمزوری کا ذکر کیا ہے، کسی کمی کا ذکر کیا ہے، اب جو صادق الایمان ہے وہ جب وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے یا پڑھتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کمزوری الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ایک اطمینان کی بات ہے، تو اسے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس کمزوری کا ذکر کیا ہے میں اس سے محفوظ ہوں، تو اپنے لیے اسے رہنمائی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کمزوری کسی کے اندر پائی جاتی ہے، میرے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میرے لیے اس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی ہے کہ یہ اگر کمزوری جو ہے وہ جس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے اس کے پس منظر میں نفاق ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری بات ہی ہو رہی ہے اور یہ کمی میرے ہی اندر ہے اور کہیں میں ہی نفاق کا شکار یا ضعف ایمان کا شکار ہو چکا ہوں، اور وہ چاہے تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اسے یہ ایسا مقام اس کے اندر ایک فکر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال رہنمائی تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایک لفظ آیا ہے، وہ لفظ جسے اردو کے اندر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں مرتد ہو جانا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کا آغاز فرمایا نا وہ اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے۔ تو یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ یہ جو یہاں لفظ اس طرح آیا ہے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور دوسری طرف کیا ہے، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو ہم مستقبل کی ایک جو ہے وہ وارننگ سمجھیں پھر تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اصولی طور پر کیا ہے؟ اصولی طور پر یہ ہے کہ جب کوئی مرتد ہو گیا تو پھر اب وہ مسلمان نہیں رہا۔ دیکھیں، ایک مرتد جو ہے نا وہ ہے جو ظاہری طور پر مرتد ہے، اعلانیہ مرتد ہے، اس کا تو پھر دین سے یا اسلام سے کوئی تعلق جو ہے وہ پھر
باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مرتد ہونے کا، اعلانیہ مرتد ہونے کا ملتا ہے، اور آخری زمانے میں بھی۔ یہ بالکل شروع کے زمانے کی بات ہے، جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، تو اس وقت ایک مسلمان جو تھا اس نے مدینے سے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، بیوی بھی تھی، بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ چونکہ اسلام میں جو بھی احکامات آئے ہیں نا، وہ تدریجاً آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سارا قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ وہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اب وہ صحابی اسی لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ پھر مرتد ہو گئے تھے یا وہ مرتد ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ شراب کا عادی تھا، اور شراب حرام بھی نہیں تھی اس وقت، اور وہ چلا گیا وہاں حبشہ میں۔ عیسائی جو ہے وہ شراب پیتے تھے، ان کے ساتھ اس نے تعلقات جو ہے وہ بنا لیے، ان کی مجلسوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا۔ اور پھر جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو وہ پھر جو ہے نا وہ اپنی اس پختہ عادت کی وجہ سے تو اس نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا، عیسائیت اختیار کر لی۔ اور اس کی جو بیوی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ بہرحال وہ پھر ام المومنین جو ہے وہ بن گئی، لیکن وہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ تو یہ یعنی شروع کے زمانے کی بات ہے، اعلانیہ نکل جانا۔ دوسرا جو ہے نا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا آخری زمانہ تھا، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک نام بڑا مشہور ہے، مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی کھڑا ہو گیا تھا، یا ظاہر ہے مرتد ہو گیا، مسلمان تھا، مسلمان سے اس نے اپنے آپ کو نبی کہلانا شروع کر دیا۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں میں سے اس نے کہلانا شروع کر دیا، تو پھر جو اس کے ماننے والے تھے وہ اس طرح بھی لوگ مرتد ہوئے، تو یہ اعلانیہ مرتد ہوئے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ہے ظاہری ارتداد اور ایک ہے باطنی۔ یہ جو ظاہری ارتداد ہے نا، یعنی ظاہراً مرتد ہو جانا، یہ بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان اپنے اندر مرتد ہوتا ہے۔ یا آپ کبھی بھی دیکھیں، غور کریں، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے نا، تو پہلے وہ اپنے دل میں اس کا ایک نقشہ رکھتا ہے، اس کے دل میں جو ہے نا وہ کام اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر ظاہراً تکمیل ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جس طرح ایک مکان آدمی بناتا ہے نا، تو وہ مکان کا نقشہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے، پھر ہی بناتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ارتداد جو ہے یہ تدریجاً ہوتا ہے، گریجولی ہوتا ہے۔
انسان جو ہے اس کے دل میں درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ دوری پیدا ہوتی ہے، بودھ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل دور ہو جاتا ہے، پھر اس کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ تو ہے دل کی کیفیت کا نام۔ البتہ دنیا میں فیصلہ اس وقت ہی ہوگا جب وہ اپنی زبان سے اعلان کرے گا۔ مطلب کوئی شخص واقعی ایمان والا ہے، وہ اپنی زبان سے اعلان نہیں کرتا تو دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دل میں ایمان سے دوری اختیار کر گیا، لا تعلقی اختیار کر لی، اس نے چھوڑ دیا لیکن اس کا اعلان نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ جب تک اعلان نہیں کیا تو وہ ایمان والوں میں شمار جو ہے وہ رہے گا۔ لہذا جو ہے نا وہ اس مقام کے اوپر ایسے مسلمان مخاطب ہیں جو ابھی جن کا ارتداد جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا یا انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا، جبکہ اپنے اندر پسپائی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، یعنی وہ جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے نا اس سے پسپائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس درجے بندہ واپس ہو گیا ہے، یعنی ایمان سے اب ارتداد یا کفر کی طرف آدمی کتنا واپس آ گیا ہے۔ جب کہ اس نے اپنی زبان سے کوئی اعلان نہیں کیا تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تنبیہ صادق الایمان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو اگر تم کبھی اس ایمان سے پھر گئے تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ ایک وارننگ ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کے دلوں میں واپسی کا سفر جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، واپس آ رہے ہیں، ان کو بھی تنبیہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی ارتداد کے ظہور سے پہلے جو ہے نا وہ واپسی اختیار کر لو، توبہ کر لو، ورنہ یہ انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں ایک انسان جو ہے نا وہ ایک دم جو ہے نا وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچتا اور ایک دم نیچے نہیں گرتا، یہ سمجھ لیں۔ چلیں کوئی استثناءات ہوں گے، ان کی بات ہم نہیں کرتے۔ بالعموم ایک آدمی جو ہے نا وہ سیڑھی بہ سیڑھی، درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے نا، اب اس نے ایمان لایا ہے، نماز کی پابندی اس نے شروع کر دی، پھر کوئی اور روزہ، پھر حج زکوٰۃ کرتے کرتے وہ ٹاپ پر پہنچ گیا ہے۔ اب جب واپسی ہونی ہے نا تو واپسی بھی کیسے ہوگی؟ واپسی پہ سب سے آخر پہ کیا رہ جائے گا؟ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی جب اوپر گیا؟ ایمان کے بعد نماز تھی، پھر اوپر چڑھا، اینڈ تک چلا گیا، اور اب واپس آیا ہے تو آپ آخری چیز جو ہے وہ نماز ہے اور اس کے بعد ایمان ہے۔ نماز سے بھی فارغ ہو جائے گا تو پھر ایمان سے بھی فارغ ہو جائے گا، کسی وقت اس کا ظہور بھی ہو جائے گا یا خود ہی اعلان کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا یہ دوران واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
تنبیہ ہے، ایمان سے ارتداد کی طرف جو ہے نا وہ واپسی، اس کے دوران اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تنبیہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی امتحان ہونا ہوتا ہے نا، تو امتحان سے پہلے یا رزلٹ سے پہلے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ محنت کر لو، تم محنت نہیں کرتے فیل ہو جاؤ گے۔ تو جب امتحان ہو گیا تو اب اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو مرتد ہو گیا تو اب اسے کیا کہنا ہے، اب تو وہ ہو ہی گیا۔ اچھا یہ سمجھ لیں کہ جس طرح مردود کا لفظ ہم نے سنا ہے نا، شیطان کے لیے آتا ہے، شیطان مردود۔ مردود وہ ہوتا ہے جو نکال دیا گیا، دوڑا دیا گیا، بگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ دوڑا دیا، بگا دیا۔ اور مرتد جو ہے وہ ہے جو خود واپس ہو گیا، خود چلا گیا، خود مڑ گیا جسے کہتے ہیں۔ تو یہ خود مڑ جانے والے، ان کو موڑا نہیں ہے کسی نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دین، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے واپس پلٹ جائے گا، لوٹ جائے گا، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اب ذرا پس منظر میں دیکھیں کہ لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب احد کی طرف جا رہے تھے تو کتنے بندے لے کر جا رہے تھے؟ 1000 کا لشکر۔ اب یہ تیار ہوئے ہیں نہ جانے کے لیے، تو یہ سارے مسلمان ہیں۔ اب کچھ فاصلے سے کوئی 350 آدمی ہے جس نے اعلان نہیں کیا کہ ہم اسلام سے نکل رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ واپسی اصل میں کیا ہے؟ اس مقام سے واپسی ہے جو ان کو نصیب ہوا ایمان کے بعد، اس مقام سے اب واپسی ہے۔ اور اگر یہ واپسی جو ہے وہ رکی نہیں تو معلوم نہیں کہاں جا کر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک دن جو ہے وہ اعلانیہ بھی کفر کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے نا، پیچھے ہٹتا بندہ کتے بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایسے واقعات ہیں نا، خندق کے اندر اب ایسے جب حالات سختی کے آئے، اور عام طور پر یہ سمجھ لیں یہ واپسی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے نا، یہ عام حالات میں نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے مشکلات میں۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے نا تو اس وقت واپسی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ خندق جو تھی، اب اس میں سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل کے اندر فرمایا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے بھی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر اجازت لے رہے تھے، لیکن فرمایا ان یریدون الا فرارا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عمرے کے لیے کہا تو بڑے سارے کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جانا جو ہے یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، تو وہ ساتھ نہیں گئے۔ جو صادق الایمان تھے وہ ساتھ گئے۔ یہ بات یہاں جو ہے وہ فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دین، جو کوئی تم میں سے
جو ہے نا وہ واپس پلٹ گیا اپنے دین سے، یعنی آگاہی دی جا رہی ہے کہ جو کوئی تم میں سے ذوف ایمان کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہا ہے اور یا اس سے آگے جو ہے وہ نفاق تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس واپسی کا آخری انجام کیا ہے کہ اعلانیہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسے لوگوں کو اٹھا لائے گا۔ کیسے لوگوں کو اٹھا لائے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے کام کے نہیں ہیں۔ ذوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اس ذوف کو دور کرنے کی، ایک تسلسل کے ساتھ کوشش کرتا رہے۔ اور یہ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ المومن القوی خیر، جو قوی مومن ہے وہ اچھا ہے، المومن القوی خیر، جو قوی مومن ہے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالی کے لیے زیادہ محبوب ہے، من المومن الضعیف، ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اچھا یہاں اب یہ سمجھ لیں، عام طور پر خیال آتا ہے کہ وہاں جنگیں ہو رہی تھی تو ظاہر ہے جنگ میں مضبوط جسم والا بندہ چاہیے ہوتا ہے نا، تو شاید اس میں خاص طور پر یہ جسمانی مضبوطی پر ہی بات کی گئی ہے۔ تو اصل میں بات جو ہے نا وہ جسمانی مضبوطی کی نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی کی ہے۔ وہ جو جسمانی مضبوطی ہے نا وہ تو بعض اوقات کافر کی زیادہ ہو سکتی ہے اور منافق کی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو آپ کو بڑے خوش جو ہے وہ دل کو خوش کرنے والے جو ہے وہ ان کے جسم، صحتیں، کہتے ہیں نا بڑی صحت بڑی جوانی، تو یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا۔ تو یہاں اصل کے اندر جو ہے وہ جس مضبوطی کی، ٹھیک ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جسم کی مضبوطی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے اور بعض اوقات جسم جو ہے نا وہ آدمی کا کمزور ہوتا ہے، ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح کے کئی مسائل جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، تو وہ بھی رکا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ لشکر بھی روانہ کروں گا اور وہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے خلاف بھی جنگ لڑوں گا، اور وہ جو مرتد ہوئے جھوٹے نبی کے ساتھی ہیں ان کے خلاف بھی جنگ لڑوں گا۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے نا ان کو فی الحال چھوڑ لیں،
ٹھیک ہے نا، جو حکومت کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ کہتے تھے حکومت کو نہیں دیں گے، ہم خود دے لیں گے. تو فرمایا کہ ان کو چھوڑ لیں، کیونکہ اب ہر طرف جو ہے وہ لشکر کشی جو ہے نا وہ خطرہ ہے اس میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر جنگل کے درندے بھی جو ہے نا وہ مجھے آ کر کھا جائیں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہ میں تینوں کام کروں گا. یعنی وہ جو مانع زکوٰۃ ہیں، اور وہ جو جھوٹے نبی اور اس کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ کروں گا، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی بھیجوں گا. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی مضبوطی، کہ انسان جو ہے نا جس کو کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، ایک وہ قائم رہنے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر بھی جو بندہ قائم رہے نا، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی بڑا ثابت قدم ہے. یہ ایمان کی ثابت قدمی جو ہے نا، اس کی بنیاد میں جہالت نہیں ہے، اس کی بنیاد میں علم ہے. وہ علم ہے اللہ کی کتاب کا، قرآن کا. اس قرآن نے بندے کو اتنا مضبوط کر دیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو جب حق پر سمجھتا ہے، سچ پر سمجھتا ہے، تو پھر اسے کوئی خوف اور کوئی پریشانی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیت اس کی ہو، پھر وہ اس سے نہ ہٹے. ایک وہ ضد ہوتی ہے، جاہلیت والی ضد. وہ ہمارے ان پڑھ لوگ بھی جو ہے نا وہ بالکل جنہوں نے قرآن کو کبھی سمجھا نہیں ہے نا، تو وہ بھی اپنے مسلک کے اوپر پکے ہوتے ہیں. اسی طرح ہندو اپنے دین پر پکا ہوتا ہے، سکھ اپنے دین پر پکا ہوتا ہے، کوئی اور پکا ہوتا ہے. تو یہ تو اصل کے اندر جو ہے نا وہ جاہلیت کی ضد ہے، یہ مسلمان میں نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن ہوا حق حیث وجدہا. حکمت مومن کی میراث ہے، وہ اسے جہاں سے پاتا ہے نا تو وہ اسے لے لیتا ہے. تو یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. ایک ہے جہالت کی وجہ سے بندہ اڑ جاتا ہے، جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سکھ بھی اپنے مذہب پر، اپنے دین پر اڑا ہوا ہے، اور ایک مسلمان بھی اڑا ہوا ہے، تو طریقہ ایک ہی ہے دونوں کے اڑنے کا. ٹھیک ہے نا. مومن جو ہے نا وہ اصل میں اس کے اندر اللہ کی کتاب کی وجہ سے یقین پیدا ہو چکا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کے اندر یقین پیدا ہو گیا ہے تو وہ بھی اسے ثابت کر. مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ بھئی یہ دیوار جو ہے وہ اگلے 1 منٹ میں گرنے والی ہے، تو اب میرا جو بھی طرز عمل ہے یہاں سے میں ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میرا یقین یہ کہتا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ مومن جو ہے اس کا یقین کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، ایسے سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوتا. بہرحال جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے اصل کے اندر وہ مضبوطی جو درکار ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کمزوری ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، تو فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالی کے نزدیک ایسے لوگ بیکار ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، کام کے نہیں رہے.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوسرے لوگ لے آئے گا. یہ ہے بات سمجھنے کی. اصل میں یہ جب ہم آگے تک پہنچیں گے نا تو پھر آپ کو ذرا بات زیادہ کھل کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ بات اسی پس منظر میں ہو رہی ہے جو پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی نا، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروگرام دیا گیا ہے، اور وہ پروگرام کیا ہے؟ دین کی سربلندی کا کام. اب اس سربلندی کے کام سے پیچھے ہٹنا یہ تو لازمی نہیں ہے کہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے وہ نماز بھی چھوڑے گا، وہ روزہ بھی چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ضروری نہیں ہے. یہ خاص طور پہ سمجھ لیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی، یہ میں آج کے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے وہ بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ رک جاتے ہیں، اور پھر وہ رکے ہی رہ جاتے ہیں. میری طرح کے کئی لوگ، وہ ایک وقت کے اندر آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بڑی تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے کہ بھئی یہ دین کا غلبہ جو ہے اس کی جد و جہد سے علیحدگی منافقت ہے، نفاق ہے. ٹھیک ہے نا، پھر کوئی وقت آ جاتا ہے کہ وہ خود ہی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو ذرا غور کریں، واپسی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ واپسی تو ہو گئی ہے. اور یہ تحریکوں کے اندر ہوتا ہے، اس طرح ایسا ہوتا ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب ہیں نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ جب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے نا تو وہ جو علیحدہ ہوئے وہ اس کام کو غلط نہیں سمجھتے تھے، جماعت کو غلط سمجھتے تھے، کام کو غلط نہیں سمجھتے تھے. لیکن جب وہ علیحدہ ہوئے تو کوئی جو ہے وہ پیپل پارٹی میں چلا گیا، کوئی مسلم لیگ میں چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ گیا. اور جو ہے نا وہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے ایک جماعت بنا لی. پھر کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ رویہ تو یہ ہونا چاہیے نا، کام غلط نہیں ہے تو کام تو کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے. آدمی کہتا جی میں نے اتنی دیر کام کیا، اتنی میں نے محنت کی ہے، اور جو ہے نا وہ ایسے ہو گیا، اب دوبارہ پھر ہو جائے گا، لہذا بس وہ جو ہے نا یہ سوچ کر جو ہے نا وہ اس کام کو ہی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. جبکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ ہم میں سے کسی شخص کے ذمے نہیں ہے کہ وہ لازماً اسے چھت تک پہنچائے گا. یہ بنیاد ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت. اور چھت ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور جو سورہ الحدید کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 کے اندر آیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یا وہ اقامت دین جو سورہ شورى کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ دین کا بالفعل قائم ہو جانا، یہ اس کی چھت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ذمے تو صحیح رخ پر جد و جہد کرنا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنا وقت ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ لگانا ہے نا. اور اگر ہمیں ایک جگہ پر اختلاف ہے تو دوسری جگہ ہم کریں گے، دوسری جگہ ہے تو تیسری جگہ جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اکثر جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے.
یہ دھوکہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے جس بات کو اتنی شد و مت سے بیان کرتا ہے پھر وہ خود بھی اسی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ہم لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، اور یہ وہی ارتداد ہے کہ آدمی ایک دفعہ تو بات کو سمجھا ہے اور اس مقام پر پہنچا ہے اور پھر وہ نیچے آ گیا اسی جگہ پر۔ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ جلدی وہ لوگ لے آئے گا۔ ان کا یہاں پہلا وصف کیا بیان ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پچھلی دفعہ جو درس ہوا تھا اس میں 3 اوصاف بیان ہوئے تھے۔ ان کا جد و جہد کے ساتھ تعلق، جہاد فی سبیل اللہ سے ان کا تعلق، اور دوسرا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور باہمی تعلق جو ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کا باہمی تعلق اور جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ۔ تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے لوٹنے والے جو ہے نا، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور حقیقت میں یہ بھی اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حقیقت میں وہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے کہنے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ایمان والوں کی صفت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جو ہے وہ شدید ترین ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم میں یہاں تو ویسے پہلے یہی آیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، لیکن کافی مقامات ایسے ہیں جہاں پہلے اللہ بندے سے تقاضا کرتا ہے، جیسے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طریقے سے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک حدیث ہے جس کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کو، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ جب اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ اسے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلیٰ مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی مجلس، مالا الاعلیٰ میں مجلس لگاتا ہے، وہاں اس کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا بندہ جب بالشت بار جو ہے نا وہ یہ چپا بار جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے، پورا فٹ بار جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ فرمایا بندہ جب اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی فرمایا کہ بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اصل نتیجہ تو آخرت میں نظر آئے گا، لیکن یہاں بھی بتایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا اور ان کو نکال لیتا ہے اندھیروں سے۔ تو
اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو ہے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا خوف حزن دور کر دیتا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ ایسے لوگ لائے گا۔ اچھا، لوگ لائے گا، ظاہر ہے کوئی کام ایسا ہے نا جو لوگوں کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دین کی سربلندی کا کام ہمیشہ انسانوں کی مدد سے کیا پیغمبروں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے معاشرے سے لوگوں کا تعاون لیا، اور اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اس کے لیے مدد مانگتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بندے تو اس کام کے لیے درکار ہیں، بندوں کے بغیر تو ہونا نہیں ہے۔ لیکن پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بندے آئیں نہ آئیں، جس ایمان والے کو سمجھ آ گئی ہے تو اس نے تو کرتے ہی رہنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسے بندے لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ نرم ہوں گے ایمان والوں کے لیے اور سخت ہوں گے کافروں کے لیے۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے اس مقصد میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبت، نرمی جو ہے نا، وہ جیسا کہ سورہ حشر میں بھی آیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ کو تنگ کر کے اپنے مومن بھائی جو ہے، وہ اپنے ہم مقصد بھائی جو ہے، جو آپ کے ساتھ اس کام میں چل رہا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا۔ اپنے آپ کو بھوک دے کر بھی آدمی ہے تو یہ بڑا مشکل، لیکن دوسرے کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے، یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ تربیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کو پانی، جب جنگ کے اندر زخمی ہوا تو پانی پلانے لگے تو کوئی دوسرا زخمی جو ہے وہ پانی مانگ رہا تھا، تو اس نے خود کہہ دیا کہ یہ پانی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پہنچا دیں، اس کو جو ہے وہ پلا دیں۔ اور یہ اس کا وہ ایک شعر کے اندر بھی دونوں یہ جو صفات ہیں ان کا آیا ہے نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ اگر جو ہے وہ دوست ہے نا تو ان کے لیے تو مومن جو ہے وہ اپنے ایمان والے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہم مقصد بھائیوں کے لیے جو ہے نا وہ ریشم کی طرح نرم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے فولاد کی طرح جو لوہے کی طرح جو وہ سخت مومن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ حقوق اپنی جگہ رہیں گے، کافر کا مطلب یہ نہیں ہے، حربی کافر کے ساتھ تو کسی طرح کی کوئی دلی انس سرے سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عام طور پر کوئی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں کسی کے کافر، کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، تو حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ لیکن یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن اپنے نظریے کے اوپر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ جو مخالف ہے وہ یہ پہچان کر لیتا ہے کہ اس کے جو استقلال میں کسی طرح کی جو ہے وہ لغزش پیدا نہیں کر سکتا، اس کی ثابت قدمی جو ہے اس کو میں ڈگمگا نہیں سکتا۔
تو اذلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین. اب یہ تیسرا وصف آ گیا جی. یہ تینوں وصف وہی ہیں لیکن یہاں ترتیب مختلف ہے، انداز مختلف ہے. اب تیسرا وصف کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے پر. تم واپس ہو رہے ہو نا، تم بیک ہو رہے ہو، تو اللہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ تسی نمازاں ہی چھڈو گے، تو تسی روزے ہی چھڈو گے، تسی اعلان بھی کرو گے. اعلان کر لئیو جدوں کرنا ہویا. یہ ہم لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی سبق والی. اس کے لیے اعلان کا انتظار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اعلان ہی ہوگا. نہیں، جب تم نے جہاد ترک کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی اب تمہارا مقصد ہی نہیں رہی، تمہاری زندگی اس مقصد کے لیے گزر ہی نہیں رہی، تو پھر اب اللہ کے حساب سے تو تم واپس ہو گئے ہو. تو اللہ وہ بندے لائے گا جو جہاد کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ وہی آیت پڑھ رہے ہیں، ایک دوسری آیت میں نہیں گئے ہم. یجاہدون فی سبیل اللہ. وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عدل و قسط کے نظام کے لیے، اللہ کی حکمرانی کے لیے. وہ آیا نا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا حاکم بھی اس کا حکم نہیں مانتا، اس کے حکم کے خلاف چلتا ہے. تو فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ. وہ اللہ کے راستے پہ جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم. اور جہاد کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ پرواہ جو ہے دشمن کی بھی ہوتی ہے اور اپنوں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے بھی روکتے ہیں، دشمن بھی روکتے ہیں. جو ہے نا وہ اگر انسان وہ کام کر رہا ہو نا تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ کس کس طرح جو وہ روکا جاتا ہے. کافر لوگ بھی روکتے تھے اپنے عزیزوں کو، ماں باپ روکتے تھے اپنے بچوں کو. اسی لیے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ. وہ مثالیں بھی دیتے تھے کہ ماں سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، باپ سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مثالیں وہ دیتے تھے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ عنکبوت کے اندر آیا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا فَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. کو کافر کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہمارے راستے پر چلتے جاؤ، چھوڑو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں اگر کوئی سزا والی بات ہوئی تو ہم بھگت لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بھی جو ہے نا وہ ملامت کرنا ہوتا ہے. پھر بڑے پیار سے بھی ملامت کی جاتی ہے. دیکھو ایجنسیاں چک لیندیاں ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہی ہے نا یار. اتنا زیادہ کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایجنسیاں چک کے لے جاندیاں وا بندے نو، پھر بندہ لبدا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مومن ہے، اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حق ہے، تو اس نو اگر ایجنسی نہیں چکے گی تو اللہ چک لے گا. چکے گا تو چکے گا. یا تو یہ بات ہونا کہ ایجنسی سے بچ گیا تو بچ ہی گیا، پھر نہیں بچتا، اللہ کو نہیں بچتا. یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے اصل کے اندر کہ جی کہ مار ہلکی ہے. تو انسان ساری دن جڑا پیٹ دی خاطر مار کھاندا ہے. ٹھیک ہے؟ بھجا پھردا رہندا اور بھجا جاندا مر جاندا. بس پیٹ دی خاطر بھجا جاندا مر جاندا. تو فرمایا کہ ولا یخافون لومۃ لائم.
لوگ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں گے، آپ کے بچوں کا احساس دلائیں گے۔ وہ جو ادھر شادی کر رہے تھے اور ادھر جنگ میں جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تھا ایمان۔ جنگ تو وہ چیز ہے جہاں سے واپسی کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ ایک آدمی جو اگر پابندی سے درس میں آ رہا ہے نا، تو وہ شادی ہو جائے تو کچھ 6 مہینے تو نہیں آنے لگا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ 7ویں دن درس ہوتا ہے نا، شادی تازہ ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، لیکن وہ پرواہ نہیں کریں گے کسی کی۔ وہ ملامت جو ہے وہ ناصحانہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے تمہاری خیر خواہی، بندہ کہتا ہے جی میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا، میں تو تیرے بچوں کا بھلا چاہ رہا تھا کہ یار اگر یہ سیدھا ہو جائے، نہ اس رستے پر جائے۔ تو وہ جو نوٹ کریں قرآن کریم کے اندر وہ مضمون آیا نا کہ وہ جب احد میں 70 آدمی شہید ہو گئے نا، تو ظاہر عورتیں تو جنگ لڑنے نہیں گئی تھی، ان کے جو رشتہ دار تھے اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا وہ ان 300 350 آدمیوں میں سے تھے جو واپس آئے تھے، تو وہ ان کے بیوی بچوں پر پاس بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم نے تو بڑا سمجھایا تھا، ان موت لے گئی ہوتے، اس کو احد میں موت لے گئی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا ملامت کا۔ بچ جاتا اگر ہماری بات مان لیتا، ہم بھی تو گئے تھے، ہمیں بھی تو لے ہی گئے تھے ورگلا کے، ہم واپس آ گئے۔ تو فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اب فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن میں یہ وصف پیدا ہو جائیں اور جن میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات اصل کے اندر بڑی اہم ہے۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کو تباہ کرنے والی 2 چیزیں، ایک ہے انسان کے اندر جو ہے نا وہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا ہے حسد۔ وہ تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو ہے نا وہ اپنے عمل کا تکبر پیدا ہو جائے، علم کا تکبر پیدا ہو جائے کہ میں تو جی بہت اونچے مقام کے اوپر فائز ہو گیا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جد و جہد میں بہرحال جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ درجہ بندی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے وہ عہد لیا کرتے تھے نا کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا وہ مدینے آنے کے بعد اس طرح کے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر۔ تو یہ اسی لیے لیتے تھے نا کہ آدمی جو ہے وہ تکبر اور حسد سے جو ہے وہ بچا رہے۔ اچھا، وہ جو انسان کسی اعتبار سے بھی اونچے مقام پر چلا جاتا ہے نا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، تو اس کے اندر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے وہ سارا، بے شک اس نے محنت کی ہے، محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کو مقام حاصل کر لیا، اب دل میں تکبر آ گیا تو وہ سارا نیچے آ گیا۔